السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا کہ تمہیں امتحان کے لیے بنایا گیا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ صرف اچھے نہیں، بہت اچھے، احسن۔ وہو العزیز الغفور، اور وہ زبردست بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے۔ تو یہ زندگی چونکہ ایک عارضی زندگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری روحوں کو اس وقت تک انتظار میں رکھا جب تک ہم اس دنیا میں آئے نہیں۔ وہ ایک عالم تھا جس کی ہمیں کچھ خبر نہیں، کیونکہ اس وقت ہماری صرف روح تھی۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح اور جسم دونوں دیا، جس کو زندگی کہتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ روح پھر جدا ہو جائے گی اور جسم مٹی میں چلا جائے گا اور روح اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے گی۔ اور پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ روحوں اور جسموں کو اکٹھا کر دے گا۔ اس دن سب انسان اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت انسان سے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کر کے کیا آیا ہے، وہ ساتھ لے کر کیا آیا ہے، اس نے اچھا کیا یا برا کیا۔ تو اسی امتحان کے لیے یہاں ہمیں چھوڑا گیا اس دنیا میں، تاکہ پتہ چلے کہ کون واقعی اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے ساتھ نہ اس کا مال ہوگا، نہ اس کی اولاد ہوگی، نہ کوئی اور رشتہ دار، نہ کوئی دوست، کچھ بھی نہیں۔ انسان صرف اپنے اعمال کے ساتھ جو کچھ اس نے یہاں سے کمایا ہوگا وہ ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ جو اچھا کرے گا، ایمان لا کر نیک عمل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے باغوں میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم میں جو سزا بتائی گئی اس میں اس کو ڈالے گا۔ اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ ہمیں اس بات پر ایمان ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اسی سے ہم آئے اور ہم اسی کی امانت ہے، اور جب وہ چاہے ہمیں واپس لے جائے، اس میں کسی بھی انسان کا کوئی اختیار نہیں، کوئی بس نہیں۔ موت برحق ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان کو اس دنیا سے لے جاتا ہے، اور یہ سراسر اس کا فیصلہ ہے۔ ہم صبح شام جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں اس کا۔ یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ کب کس کو پیدا ہونا ہے یہ اس کا فیصلہ ہے، انسان ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، اور کب کس کو دنیا سے جانا ہے یہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ ویمیت، موت بھی وہی دیتا ہے۔ بیدہ الخیر، ساری خیر صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں۔ اب زندگی اور موت کا وقت چونکہ اللہ نے لکھا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ غالب نے کہا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، کہ یہ جان اللہ نے دی ہے اور اسی نے لی ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی ہم نے اگر اپنی جان دے دی، اللہ کے حوالے کر دی، تو پھر یہ اسی کی تو تھی، ہم تو اس کے مالک نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے جسم میں ہے ہماری جان، لیکن ہم مالک نہیں۔ مالک وہ ہے جس نے اس روح کو پیدا کیا، جو جس چیز کو بناتا ہے وہی اس کا مالک ہوتا ہے۔ تو اس نے پیدا کیا، اسی کی طرف سے آئے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ اور یہ چیز انسان کو صبر دیتی ہے، اور جب کسی کی وفات پر، کسی صدمے پر، کسی دکھ اور تکلیف پر، کسی نقصان پر انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر محفوظ کر لیتا ہے۔ اور پھر جب اس کو اپنا غم یاد آتا ہے، وہ دوبارہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے جتنا پہلی دفعہ اس نے صبر کرنے پر حاصل کیا۔ اور جہاں تک صبر کا اجر ہے، فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب،
دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب ایک امتحان ہے. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب ہمارے لیے ایک امتحان کا پرچہ ہے، چاہے ہماری اولاد ہے، چاہے ہماری اپنی قابلیت ہے یا علم ہے یا مال و دولت ہے، جو کچھ بھی ہے سب امتحان ہے. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو استعمال کیسے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 7 تک، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ میں آزمائش ضرور کروں گا، اور ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی چیز کی آزمائش میں مبتلا ہے. کوئی اولاد کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی مال کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی صحت کی طرف سے آزمایا جا رہا ہے، کوئی موت کے ساتھ آزمایا جا رہا ہے، کسی پیارے اور عزیز کی وفات کے ساتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی بتا دیا تھا کہ میں آزماؤں گا ضرور. اور ایسی آزمائش کس لیے؟ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون صبر کرتا ہے اور کون صبر نہیں کرتا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کون ہے صابر؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. مصیبت نکرہ ہے اسم، اور یہ عموم کے لیے آتا ہے، یعنی عام، یعنی کسی بھی قسم کی مصیبت. تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یعنی اگر کوئی چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، تو ہمیں بھی جانا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں، یہاں کسی بھی چیز کو ہمیشہ نہیں رہے، نہ کسی انسان کو، نہ کسی درخت کو. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور باقی رہنے والا تو صرف تیرے رب ذو الجلال کا چہرہ ہی ہے. یعنی اللہ کے سوا باقی ہر چیز فنا ہونے والی، وہی خالق ہے. جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا، اور جب کچھ نہ رہے گا تو وہ باقی رہے گا. اس لیے اس بات کی ہمیشہ سے توقع رکھنی چاہیے اور اس بات کے لیے پریپیئرڈ ہونا چاہیے اور ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ ہی جانے والا ہے. لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ اتنا دل نہ لگایا جائے کہ ان کی جدائی مشکل ہو جائے. قدرتی بات ہے، اللہ نے ہمارے دل میں رشتوں کی محبت ڈالی ہے، بہن بھائیوں کی محبت ڈال دی ہے، بچوں کی محبت ڈالی ہے، انسانوں کی محبت ڈالی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے اتنا دل لگا دیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں. جب انسان کسی بھی چیز سے اپنے رب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی چیز سے آزما لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غیرت آتی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کو چھوڑ کر انسان کسی اور کی محبت میں مبتلا ہو جائے. تو جو لوگ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے، ان پر رب کی بڑی مہربانیاں آتی ہیں اور رحمتیں، اور ایسے لوگوں کو پھر راہ مل جاتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں سورۃ التغابن میں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے آتی، خود سے نہیں آتی. خود سے کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. اللہ کا اذن ہوتا ہے آپ کی آزمائش کے لیے تو وہ تکلیف آ جاتی ہے. اور جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے کہ میرے رب نے میرا برا نہیں چاہا، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں لیکن انہی میں خیر ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی میں خیر کثیر ڈال دے. بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز بہت ناگوار تھی لیکن وہ جب زندگی میں ہو گئی تو بعد میں اس کے بینیفٹس نظر آنے لگے کہ یہ ہونی ہی چاہیے تھی. لیکن جب تکلیف آتی ہے تو اس وقت انسان کا ذہن کام نہیں کرتا اور وہ اتنی بڑی سوچ نہیں سکتا. اس لیے یہاں پر فرمایا
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے کہ میرے رب نے میرا برا نہیں چاہا، میرے رب نے میرے ساتھ برا نہیں کیا. ایسا انسان یہ نہیں کہتا کہ وائی می، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. نہیں، ہماری عقل چھوٹی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کوئی چیز کیوں ہو گئی. اللہ بڑا ہے اور وہ الحکیم ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے، علم والا ہے، حکمت والا ہے، ہر چیز کو خوب خوب جاننے والا ہے، اللطیف ہے، لطف و کرم فرمانے والا ہے، الرحیم ہے، الرحمان ہے. تو جو رب اتنا مہربان ہے وہ کسی کا بھی برا نہیں چاہتا. لیکن جب کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہمیں بری لگتی ہے تو ہمیں پھر بھی اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کے اوپر آپ کا حسن ظن ہوتا ہے نا، اچھا گمان ہوتا ہے، تو ان کی طرف سے اگر کوئی شکایت بھی ہو تو آپ اس کو 10 عذر دیتے ہیں. نہیں، اس کی یہ وجہ ہوگی، اس کی وہ وجہ ہوگی، اس لیے میرے ساتھ اس نے ایسی بات کہی، اس کا دل میرے لیے بہت اچھا، میں اس پہ ٹرسٹ کرتی ہوں. لیکن جس ریلیشن شپ میں ٹرسٹ نہیں ہوتا وہاں سیدھی بات بھی الٹ لگتی. جب ہمارا اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا، اللہ پہ توکل ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، تو اللہ کے کسی فیصلے پر ہم ناراض نہیں ہوں گے. ہم کہیں گے میرے حق میں یہی بہتر تھا. اب جیسے دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے، کوئی عزیز، کوئی پیارا، تو بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنی ینگ ایج میں کوئی چلا گیا، کیوں گیا. لیکن جب انسان اللہ پہ ٹرسٹ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ نہیں، یہ اس کے لیے شاید بہتر تھا. ہم نہیں سمجھتے اس کی حکمت، لیکن اللہ تو جانتا ہے. اس لیے امانت اسی کی تھی، اس نے واپس لے لی، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. تو جو شخص اس طرح سوچتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اللہ اس کا دل تھام لیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو مضبوط کر دیتے ہیں. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی تھی، اور جو چیز اس سے چوک گئی یعنی گم گئی، نہیں ملی اس کو، وہ کسی صورت اسے ملنے والی نہیں تھی. اسی طرح جو چیز جانے والی تھی اس کو جانا ہی تھا. یہ صرف ایک امتحان تھا زندگی میں، اور جس چیز سے ہمیں فائدہ پہنچنا ہے وہ فائدہ پہنچ کے رہے گا. کسی کی نظر، کسی کا حسد اور کسی کی تنگ دلی اس نعمت کو ہم سے دور نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزماتے ہیں اور بالآخر واپسی تو ہماری ہی طرف ہے. یعنی جانا تو اسی کے پاس ہے، اور ہمیں جو خیر ملی ہے وہ بھی امتحان ہے، اور جو شر آیا ہے وہ بھی امتحان ہے. اور پھر سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کا اچھا چاہتا ہے، اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے. کیونکہ مصیبت میں پڑ کے انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتا ہے. دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہوتا ہے، دنیا سے اس کا اعتماد ختم ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اس کا اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور اس مصیبت کو بھی وہ پازیٹیولی دیکھنے لگتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. یعنی مومن کے حق میں تکلیف بھی خیر کا باعث ہوتی ہے. ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ کسی بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اس کو پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ پہنچنے والی مصیبت اللہ عز و جل کے علاوہ وہ کسی کے در پہ پیش بھی نہیں کرتا، یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ ہی کو پکارتا ہے، اور بار بار اللہ کو پکارتا ہے. اور اس چیز سے انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتا ہے. اور اگر دیکھا بھی جائے، بندے ہمارا کتھارسس کرتے ہیں، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بہلا دیتے ہیں، تھوڑا ہمارے دل کو تسلی دے دیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جب وہ بندے چلے جاتے ہیں تو ہم دوبارہ اسی ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، دوبارہ وہی دکھ اور غم دل پہ چھا جاتا ہے، اپنے آپ کو مضبوط کرتے پھر کمزور ہو جاتے ہیں، پھر انسان سے صبر نہیں ہو پاتا. لیکن جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی تنہائیوں میں اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ
کوئی یاد کرتا ہے اور اس سے دعا مانگتا ہے تو صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے انسان کے دل کو ڈھارس ملتی. بندوں کی طرف سے ملی ہوئی ڈھارس کمزور ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ملی ہوئی تسلی بہت بڑی ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ انسان کیوں دوسری چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کافی نہیں؟ اور پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، مجھے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین مولا ہے، بہترین مددگار ہے، بہترین کام آنے والا ہے. اس لیے جب کوئی تکلیف پہنچے تو انسان اپنے ذکر کی ڈوز بڑھا دے، اللہ سے باتیں زیادہ کرے، اللہ سے مدد مانگے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے، دعا کر کے. یہ دو چیزیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی تکلیف آتی تھی تو آپ فوراً نماز کی طرف جاتے تھے. اور میرے والد بتاتے ہیں کہ جب ان کی والدہ یعنی میری دادی جو تھی، ہمارے والد کے 4-5 بہن بھائی تھے جو پیدا ہونے کے کوئی 5 سال بعد، کوئی 10 سال بعد ایسے فوت ہوتے کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی سوائے میرے والد اور چچا کے کوئی نہیں بچا، یا پھوپھی ایک، سب فوت ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میری دادی جو تھی وہ جس وقت کو بچہ فوت ہوتا تھا اس کے اوپر کپڑا ڈال کے خود اس کے پاس نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور اللہ سے خوب خوب دعائیں کرتی. تو جو ان کی دوستیں یا اور خواتین تھی وہ کہتی کہ اس کو تو اپنی اولاد کا مرنے کا کوئی غم ہی نہیں ہے. غم کس کو نہیں ہوتا؟ یہ کسی سے پوچھ کے غم کرنا ہوتا ہے. یعنی خاص طور پر ماں کا تو جسم جڑا ہوتا ہے بچے کے ساتھ. آپ کو پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی ایک نالی کاٹتے ہیں اس کو الگ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اسی سے خوراک لے رہا ہوتا ہے. وہ پورے کا پورا اس کا جسم ماں کے پیٹ کے اندر بنا ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے جگر کا ٹکڑا جس کو کہتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کی وفات پر ماں کا دل نہ دکھے؟ لیکن وہ ماں اگر اپنے غم اور دکھ کی فریاد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتی ہے تو عام طور پر لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اس کو غم ہی نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام سال ہر سال کے لیے بچھڑ گئے، کوئی چھوٹی آزمائش تھی؟ بہت بڑی آزمائش تھی. تو وہ اپنے بچوں کے سامنے بھی ذکر نہیں کرتے تھے، وہ تنہائی میں اللہ سے فریادیں کرتے تھے اور فرماتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، میں اپنے غم اور دکھ کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں، اللہ بندوں کے حال کو دیکھنے والا ہے، اللہ میرا حال بھی دیکھتا ہے. اللہم انک تسمع کلامی وتری مکانی، اللہ میری باتیں تو سن رہا ہے اور میری حالت کو تو دیکھ رہا ہے. لہذا سب سے زیادہ اسٹرانگ چیز انسان کو تھامنے والی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، اور ہر آنے والی تکلیف انسان کا تعلق مضبوط کرتی ہے پہلے سے بھی زیادہ. اور پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی ہوتی ہے. جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتا ہے، اس کا دل دوسروں سے ہٹا دیتا ہے اور پھر اس کے اندر صبر بھر جاتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے. تقویٰ کا ذکر 145 دفعہ آیا ہے، لیکن صبر کا ذکر 90 دفعہ آیا، یعنی پورے قرآن میں 90 بار صبر کی تلقین ہے. اور اجر کتنا بڑا بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست بھی تلقین کی گئی وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ. تو انسان کے لیے تکلیف کے موقع پر صبر درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. خصوصاً وہ لوگ جو تنگ دستی، تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی متقی لوگ ہیں. تقوی والے یہی ہیں کہ جو تکلیف کے وقت صبر کر جاتے ہیں. پھر اسی طرح انسان کو زندہ انسانوں سے بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں. اس کے بارے میں سورۃ الفرقان میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. بعض اوقات اپنا ہی کو بچہ آزمائش بن جاتا ہے اور بعض اوقات شوہر کی طرف سے آزمائش ہو جاتی ہے
کہ اس کا رویہ اور سلوک ٹھیک نہیں ہوتا. بعض اوقات کوئی اور انسان مصیبت کا باعث بن جاتا ہے تو انسان کی زندگی حرام کر دیتا ہے، انسان کا سکون چین لوٹ لیتا ہے. تو ایسے میں کیا فرمایا کہ اتصبرون، اس کا حل صرف صبر ہے، کہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلنے دینی جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. صبر یہ ہوتا ہے کہ انسان اس تکلیف کے وقت میں سارا وقت یہ دیکھے کہ رب کی نگاہیں میرے اوپر ہے اور وہ میرے ایک ایک ایکشن کو، میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، اور فرشتے قلم سنبھالے ہر لمحے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اب کہتا کیا اور کرتا کیا. تکلیف اور دکھ کے وقت جو اللہ کو نہیں بھولتا اور اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے اور صبر کرتا ہے اور کوئی برے الفاظ زبان سے نہیں نکالتا، کوئی زیادتی کی بات زبان سے نہیں نکالتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اس کو تھام لیتا ہے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. بعض اوقات ہم انسانوں کے سامنے اپنی سچائی کو پروو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ دیکھتا ہے. یہ چیز انسان کے دل کو تسلی دے دیتی ہے، سکون دے دیتی ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے، میرا رب تو دیکھتا ہے. اور صبر جو ہے ایک افضل ترین ایمان کی حالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان الصبر والسماحہ، کہ افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے. پھر اسی طرح خسارے سے بچنے کے لیے بھی صبر کرنا ضروری ہے. سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہ بڑی ہمت کا کام ہوتا ہے، آسان نہیں ہے. صرف اللہ کی توفیق سے ہی انسان صبر کر سکتا ہے، لیکن صبر سے بڑی کوئی نعمت کسی کو نہیں ملی. حدیث میں آتا ہے وَلَن تُعْتَوْا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، کہ کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت کوئی نہیں ملی. یعنی جس کو صبر مل گیا گویا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی، کیونکہ صبر کے ساتھ ہی اجر ہے اور صبر کے ساتھ بلند درجے ہیں. تو یقین اور صبر، یقین کس بات کا کہ اللہ میری مدد ضرور کرے گا اور اس صبر پر مجھے اجر ضرور عطا کرے گا. صبر جو ہے عربی زبان میں روک لینے کو کہا جاتا ہے، رکنا، روکنا، یعنی اپنے آپ کو کس چیز سے روکنا؟ واویلا کرنے سے، شکوے شکایتیں کرنے سے، زیادتی کی باتیں کرنے سے، اور اپنی ٹون میں، اپنے الفاظ میں نرمی لا کر اور اچھے الفاظ اور اچھے جملے بول کر جو بار بار انسان کہ اے رب میں آپ سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں، اے رب میں اس چیز پر صبر کروں گی. یعنی جو بھی کوئی صدمہ اور تکلیف انسان کو ہو تو ساتھ ساتھ انسان اپنے رب سے باتیں کرتا چلا جائے. دل کی کیفیت اللہ کو ویسے بھی پتا ہے، لیکن ہم اپنے دل کا حال بتائیں کہ یا رب میرا دل بوجھل ہو رہا ہے، یا رب میرا دل اداس ہو رہا ہے، یا رب میرا دل یہ چاہ رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد آئے گی. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نفس کو بے صبری سے اور ناراض ہونے سے روک لینا، زبان کو شکایت سے روک لینا اور اعضاء کو بے چینی سے روک لینا، یہ صبر ہوتا ہے. اور پھر کس چیز پہ روک لینا؟ اس حد پہ روک لینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کا تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ اس سے آگے نہیں. مثلا کسی کی جدائی پر آنکھیں آنسو بہا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رو سکتے، جتنا رونا چاہے رو لیں، لیکن زبان سے کوئی بات غلط نہیں نکالنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند. یہ صبر. پھر اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نفس کی عادات میں سے سب سے اچھی عادت جس کے ذریعے سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جائے جو اچھا اور خوبصورت نہیں ہوتا، یہ نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی حالت کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کر لیتا ہے، یعنی جو کرنا چاہتا ہے کر لیتا ہے. پھر اسی طرح جو صبر کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا کرتے ہیں، کیونکہ الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے. کیونکہ جب انسان پینک ہو جاتا ہے، جب انسان بے چین ہو جاتا ہے، جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اب اس کو کرنا کیا چاہیے، لہٰذا اس پریشانی اور بے چینی میں وہ غلط راستے اختیار کر لیتا ہے. لیکن جب انسان صبر کرتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، تحمل کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں الہام کرتے ہیں پھر کہ اب تمہیں کیا راستہ اختیار کرنا ہے، اب اس کے بعد کیا ہوگا، اب کون کون سے کام کرنے ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ یہ نور نصیب ہوا تھا کہ جنگ بدر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو کر واپس لوٹ رہے ہیں، راستے میں خبر ملتی کہ آپ کی بیٹی کی وفات ہو گئی. پھر اسی طرح حضرت رقیہ کی پہلے ہوئی، پھر حضرت ام کلثوم کی ہوئی،
پھر آپ کے بیٹوں کی وفات بھی اس سے پہلے ہو چکی تھی، تو صرف حضرت فاطمہ کی آپ کے بعد 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. آپ کے سارے بچے، آپ نے والد تو دیکھے ہی نہیں تھے، والدہ بھی آپ کی 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی، پھر دادا فوت ہو گئے، پھر چچا فوت ہو گئے، پھر حضرت خدیجہ فوت ہو گئی. یو نیم اٹ، کون سا رشتہ تھا جو آپ کی زندگی میں آپ سے جدا نہیں ہوا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پر کوئی دکھ تکلیف آئے تو میرے دکھوں کو یاد کر لو تو تمہارے دکھ ہلکے ہو جائیں گے. یعنی کسی شخص کے والدین اور بچے اور بیوی سب فوت ہو جائیں تو اس کے لیے زندگی کتنی مشکل ہوگی. لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا. مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی، وہ اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے، وہ اپنے کام روٹین میں کرتا چلا جاتا ہے. یہ نہیں کہ انسان نمازیں چھوڑ دے یا صدقہ خیرات چھوڑ دے، وہ سارے کام اللہ کی اطاعت پر پابند رہ کے کرتا چلا جاتا ہے. تو صبر کرنے والوں کے لیے اوپر جو میں نے آیت پڑھی اس میں 3 فائدے بتائے گئے. اولئک علیہم صلوات، جو صبر کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں ہوں گی، من ربہم ورحمت، اور رحمت بھی آئے گی اور ہدایت بھی ملے گی. یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو صبر کرنے والوں کو ملتی ہیں. بعض سلف صالحین کو جب پہنچنے والی مصیبت پہ تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ صبر کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر پر 3 باتوں کا وعدہ کیا ہے اور ان میں سے ہر بات دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. کسی کو اللہ کی رحمت مل جائے اس سے بڑی کیا چیز چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نوازشیں مل جائے اور کیا چاہیے؟ تو صلوات، رحمت اور ہدایت ملتی ہے صبر کرنے والوں کو. اور پھر ایک اور آیت میں مغفرت اور اجر عظیم ملتا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت 35 میں کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، آگے کرتے کرتے والصابرین والصابرات، اور پھر اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم رکھا ہے، بہت بڑا اجر رکھا ہے. ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اور پھر وعدہ بھی ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے بے شک اللہ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بعض اوقات کوئی آپ پر زیادتی کر جاتا ہے، آپ کا حق لے کے چلا جاتا ہے، لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں تو اس سے زیادہ سب کچھ کما لیتے ہیں جو آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے. اور جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر ہوتا ہے، جتنی پیاری چیز آپ نے کھوئی ہوتی ہے اتنا ہی بڑا اجر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اس کا مطلب نہیں کہ ہم بڑی آزمائش مانگیں، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو صبر کر کے بلند ترین درجات کمانے چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں بہتر ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے. کیونکہ جب آپ لوگوں سے ملیں گے تو ان کی کوئی نہ کوئی بات آپ کو تکلیف دے گی. پھر انسان بعضوں کا سوچتا ہے کہ بس کسی سے نہیں ملنا، میں آئسولیشن میں ٹھیک، مگر اس سے بھی تو انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے کیونکہ انسان اس طرح پیدا نہیں کیا گیا، یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. لیکن جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو کوئی آپ کو الٹے سیدھے مشورے دیتا ہے، کوئی ایسی باتیں آپ پر کرتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے بات انہوں نے نکال لی. ایسی ساری باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دینا چاہیے، جسٹ اگنور، بس ٹھیک ہے، ہر ایک کا کہا کیا اس کے ساتھ ہے، میں معاملہ اللہ کے سپرد کرتی، اور پھر انسان اپنے کام میں لگ جائے. کیونکہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، یہ وقت بہت قلیل ہے، یہ بہت تھوڑا وقت ہے جو ہمیں اس پلانٹ پہ ملا ہے. ہم سب ٹرانزٹ میں ہیں، اگلی فلائٹ لینی ہے ہم نے، تو اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ آگے کچھ نہیں ملے گا سوائے اس کے جو تم یہاں سے اکٹھا کر کے لے جاؤ. تو جس شخص کو یہ فکر ہو کہ جو کچھ میں نے لینا ہے یہی سے لینا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ سو جائے گا، سستی کرے گا، ادھر ادھر باتیں گپ شپ لگائے گا، اپنے سیل فون پہ بیٹھ جائے گا؟ نہیں، اس کو کہے گا پہلے میں سب سے بندوبست کروں اپنا کہ مجھے آگے کیا لے کے جانا، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں اکٹھی کر کے رکھ کے اپنا سامان، پھر میں دیکھوں گا کچھ اور چیز. ہم بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ہم اپنے پرائم ٹائم میں کیا کرتے ہیں، ہم صبح ارلی مارننگ کیا کرتے ہیں، ہم رات کو سونے سے پہلے کیا کرتے ہیں. کیا ہم فونز پہ اور ادھر ادھر کی باتوں میں تو وقت نہیں لگاتے؟ کیونکہ صبح کے وقت کی عبادت بہترین عبادت ہوتی. ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا، اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں.
بابرکت وقت ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال دے. تو جب کوئی انسان اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے آپ تہجد کے وقت اٹھے، آپ نے فجر پڑھی، آپ نے اشراق پڑھے، اب آپ تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ نہیں کہ فجر کی نماز کے وقت آپ آرام کر رہے ہوں اور جب سورج اندر باہر ہو تو آپ اٹھ کے نمازیں پڑھیں، یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کی عبادت کا. تو بہرحال صبر جو ہے اس سے انسان کو عبادت میں بھی مدد ملتی ہے اور اس میں پھر خیر کثیر مل جاتی ہے انسان کو. انسان اپنے روزمرہ کے کام، اپنی ڈیوٹیز، اپنے فرائض بہت اچھی طرح انجام دے سکتا ہے. لیکن اگر بے صبرہ ہو تو کیا ہے، ڈپریشن میں چلا جائے گا. بے صبر پن سے نتیجہ تو کچھ نہیں نکلتا، یعنی ہمیں حاصل تو کچھ نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی دوائیاں کھانی شروع کر دیتا ہے، اور دوائیاں کھانے کے بعد آپ سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، پھر صرف سونا ہی ہوتا ہے. تو صرف بھلانے والی بات ہوتی، انسان کی ساری پروڈکٹیوٹی ماری جاتی، انسان دوسروں سے، رشتوں سے کٹ کے رہ جاتا ہے، انسان کسی کام کا نہیں رہتا. تو پہلے ہی مرحلے پر، کیونکہ صبر کیا ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمے کا آغاز ہوتا ہے اس وقت جو صبر کر لیتا ہے انسان کہ مجھے یہ بس اس لمٹ تک جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، تو اس کے اجر میں پھر بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدد صبر کے ساتھ ہے، جو صبر کرے گا اس کو اللہ کی مدد ملے گی، اور کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، یعنی جب چیزیں تنگ ہو جاتی ہیں وہیں سے وسعت آ جاتی ہے. اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، اور بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز ہم سے لے لیتا ہے تو اس کے لینے میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو کھانا پکانے کا وقت نہیں ملا، آپ نے کھانا سکپ کر دیا، پانی پی لیا، اور پھر کئی گھنٹے کے بعد جا کے آپ کو کھانے کی کوئی چیز ملی. کئی دفعہ سفر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ مرضی کی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی، یا وہ ملتی نہیں جو آپ نے کھانا ہوتا، تو آپ ایک لمبا فاقہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے اس فاقے کو انجوائے کیا؟ کتنا انجوائے کرتا ہے نا جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک عجیب سی گہرائی آ جاتی ہے، ایک غور و فکر آ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ بھوک لگ کے بھوک بھی ختم ہو جاتی اور انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے. پہلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ علم جو ہے بھرے پیٹ کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا یا انسان غور و فکر نہیں کر سکتا، لیکن جب میں نے اس کا ایکسپیرئنس کیا تو میں حیران ہو گئی کہ کس طرح بھوک اور فاقہ اور کھانے پینے سے دور رہنا کس طرح انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے اور اس کی زندگی میں کتنی سہولت اور آسانی ہو جاتی. تو جب ہم ایک تکلیف برداشت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے، صبر بھی دیتا ہے، وسعت دیتا ہے، آسانی دیتا ہے، کئی اور نعمتیں اور کئی اور مینیوز کھل جاتے ہیں. پھر اسی طرح صابرین کے ساتھ اللہ ہے، صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. واللہ یحب الصابرین، ہم سب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے، لیکن جب کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس کی قسمت میں لکھ دی جاتی ہے. پھر کامیابی بھی صبر کے ساتھ ہے، عزت بھی صبر کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اس پر صبر کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا، کیونکہ ہوچے لوگ اور بے صبرے لوگ اور جلد باز لوگ کسی کو پسند نہیں آتے. بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے کئی لیڈرز بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا، یعنی ان کو لیڈرشپ کا رول تب ملا جب انہوں نے صبر کیا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کوئی شخص کسی قوم کا رہنما یا لیڈر ہو نہیں سکتا جس کے اندر صبر کی صفت نہ ہو. پھر اسی طرح قرآن کے وعدے کے مطابق دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے انسان مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں بہترین ٹھکانہ ملتا ہے اور بے حساب اجر دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، انہیں ان کے صبر کرنے کے عوض جنت اور ریشم کا بدلہ ملے گا. اب اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے انسان صبر صرف اللہ کی خاطر کرے، یہ نہ کہے کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے یہ کر دیا. لوگوں کی خاطر نہیں، صرف اللہ کی خاطر. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجیے، اور صبر کرنا آپ کا اللہ کی توفیق ہی کے ساتھ ہے. دوسرا یہ کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر، پہلی دفعہ جب کوئی چیز تکلیف دے، سنے یا دیکھے تو فوراً صبر کر لیں، اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کر صبر. پھر صبر کوشش سے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، جو صبر کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، یہ بھی صبر کا ایک پہلو ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے متعلق اللہ عز و جل کی تقدیر اور فیصلے پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو اپنے رب کی حمد بیان کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر بھی الحمدللہ کہتا ہے اور صبر کرتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی. یعنی اس وقت وہ کیوں شکر کرتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر بھی کہتا ہے الحمدللہ. اب کوئی دیکھ کے کہے اچھا الحمدللہ اس وقت شکر، ہاں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا، شکر اللہ نے جان رکھ لی. اور بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ شکر اللہ نے جان رکھ لی، شکر اللہ نے بچا لیا. تو جو بندہ اس وقت اللہ سے راضی ہوتا ہے نا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا کرتا ہے. اور پھر مومن جو ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے، اگر کوئی پیارا چلا گیا تو ہم بھی جانے والے وہاں جا کے مل لیں گے. اس وقت کو نیکیوں میں گزارنا چاہیے، اچھے کاموں میں گزارنا چاہیے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو. اور پھر یہ کہ دل سے صبر اور دل سے شکر پریٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی دل سے صبر کریں کہ اللہ کی خاطر صبر کر رہے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں کتنی کمپوزڈ ہے، کتنی صابر ہے، لوگوں کی تعریفوں کے لیے نہیں، اور بندوں سے شکوہ نہیں، بس اللہ سے شکوہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا، یعنی اس کی بیماری دور کر دیتا، اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کر دیتا، اس کے پہلے خون سے بہتر خون عطا کر دیتا، اور پھر وہ نئے سرے سے کام میں لگ جاتا ہے. یعنی کتنا بڑا اجر ہے کہ دنیا میں انسان کو، یعنی صرف وہ چند لمحے ہوتے ہیں کہ انسان اپنا منہ بند کر لے اور اللہ سے ناراض نہ ہو، زبان سے صرف رب کی رضا کے کلمات ہی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے تو آپ کے آنسو بہنے لگے. صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، آنکھیں روتی ہیں، دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم بس وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے. یعنی زبان کی حفاظت سب سے زیادہ. اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں. غم تو آپ کو بھی لاحق ہوا تھا، غم تو حضرت یعقوب کو بھی ہوا تھا، لیکن وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ ایسے مواقع پر انہوں نے کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا، کوئی اللہ سے ناراضگی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ اللہ سے راضی رہے اور خیر کے کلمات انسان بولے، جزا فضا نہ کرے اور چیخ پکار نہ کرے، گریبان نہ پیٹے، اللہ کو الزام نہ دے، اور پھر لوگوں کی باتوں پہ نہ جائے. کسی کے ستانے پر بھی انسان صبر ہی کرے، یا غلط الزام لگانے پر. بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے جھوٹ بول کے آپ کو بلیم کر دیتے ہیں. پھر حالات کی تنگی پر، رزق کی کمی پر، پھر اسی طرح سادی خوراک، کیونکہ بیماروں کو سادہ کھانا پڑتا ہے تو اس پر بھی انسان صبر کرے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت کچھ دے گا. پھر بیماری پر، پھر بیٹیوں کی پیدائش پر، کیونکہ اہل عرب کے ہاں تو خاص طور پر بیٹیاں باعث وبال ہوتی تھی. پھر بچوں کی وفات پر. اسامہ بن زید کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا فوت ہو رہا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. یعنی اس وقت وہ نزا کے عالم میں، آپ آ جائیں. بیٹی ہے، باپ کو بلا رہی. آپ نے سلام کہتے ہوئے واپس پیغام بھیجا اور فرمایا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب. سارا مال اللہ ہی کا ہے، یہ اللہ کا مال تھا، جو اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا. کیا زبردست بات. اور جو اس نے عطا کیا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے. اس کے ہاں ہر چیز کا وقت مقرر ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی طلبگار رہے. یعنی گئے نہیں، اچھا سا پیغام بھیج دیا. اور پھر انسان جب نیکی کا کام کا ارادہ کرے اس وقت بھی صبر کرے، اور جس گناہ سے بچنا چاہے اس پر بھی صبر کرے، اور بدلہ لینے کے موقع پر بھی صبر سے کام لے. صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑی مثال حضرت ایوب علیہ السلام کی. 18 سال بیمار رہے، اسکن ڈیزیز تھی. یعنی اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز ہو جائے نا تو ہم بار بار اس کو کھجاتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ شیطان ملعون کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کتنا اطمینان ہے کہ پہلے میرے اللہ کی عبادت کرنے کے راستے میں بچے، مال، کام حائل ہو جاتے تھے، اب سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں. یہ ہے صبر کا اعلیٰ مقام. پھر اسماعیل علیہ السلام کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، سبحان اللہ، کس طرح وہ جا کے تیار ہو گئے
ذبح ہونے کے لیے، اور وہ بھی باپ کے ہاتھ میں. کوئی شکوہ نہیں کیا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں رہتے، آپ تو پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور ایسے ایسے کام ہمیں کہتے ہیں جو ہم کر نہیں سکتے. یہ ہوتا ہے صبر. پھر یوسف علیہ السلام بچپن میں جدا ہوئے، پھر بازار مصر میں بکے، پھر ایک عورت کے گھر گئے تو اس فتنے سے واسطہ پڑا، پھر جیل میں چلے گئے. ہر جگہ لوگ ان کو کہتے تھے انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو بڑا ہی نیک پاتے ہیں، بڑا محسن پاتے ہیں. یعنی اتنی مشکلات میں بھی انہوں نے نیکی کا دامن نہیں چھوڑا، کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا. اجر کمانے والے تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اور پھر حضرت آسیہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، جن کے اوپر اتنے تشدد ہوتے تھے لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا اور کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اٹھا لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ طائف کے موقع پر کیا ہوا، اور اس کے علاوہ حضرت عائشہ کی مثال کہ جن پہ بہت بڑا الزام لگا تھا. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق مضبوط کریں اور دعا کرتے رہیں. تو آئیے ہم سب مل کے دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین. انا للہ وانا الیہ راجعون. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بڑا عظیم ہے، تو بڑا ہی بردبار ہے. تیرے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. یا اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے. یا اللہ تو ہم سب کی مشکلات آسان فرما دے. اللہ ہم سب کے دکھ دور فرما دے. اللہ ہماری بہن کا دکھ دور فرما دے، ان کے دل کو صبر اور چین عطا فرما دے. اللہ جس سعیدہ بہن کے لیے تکلیف آسان کرنے کی دعا کرائی گئی ہے، یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. یا رب العالمین ہمیں اپنی زندگیوں سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچا لے. یا اللہ ہمیں عافیت عطا فرما. اللہ تعالیٰ جب ہم تیرے پاس آئیں تو ہمیں بخش دے. یا اللہ ہمارے دکھوں اور غموں کا مداوع فرما. یا اللہ ہماری مصیبتوں میں اجر عظیم عطا فرما. یا رب العالمین جتنی بہنیں یہاں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں وہ قبول فرما. یا اللہ ہماری ان بہن کو صبر جمیل عطا فرما اور جانے والے کی بخشش فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کو اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے. یا اللہ ان کے عزیز و قارب کو ان کے پیچھے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ تو ہمیں علم حاصل کرنے والا بنا اور علم حاصل کر کے عمل کرنے والا بنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو خیر کے کاموں کی توفیق دے اور شر سے بچا لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم. انسان جگہ بدل لے، پانی پی لے، اپنے آپ کو پریس کر لے، دم کر لے اپنے اوپر. ایک دعا جو میں بتانا چاہوں گی سب لوگ اگر اس کو یاد کر لیں، جس کو میں نے اپنے لیے بڑا ہی مفید پایا، وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یہ ایاک نستعین کتاب ہے، اس کے اندر یہ دعا موجود ہے. اور یہ جو بک سٹال ہم لائے ہیں اس میں یہ ایاک نستعین کتاب موجود ہے، اس میں رومن میں بھی لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے آپ نے 3 دفعہ پڑھ کے اپنے دل پہ پھٹکارنا ہے. جس وقت دل میں گھبراہٹ ہو، جسم میں بے چینی ہو، آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ دل تھام لیتا ہے. تو اپنے دل کے مقام پر 3 دفعہ یہ پڑھ کے تھو 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 کرنا ہے. یعنی چھو نہیں کرنا جیسے ہم چھو کرتے ہیں، بلکہ تھو کرنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی غم آتا ہی اس وقت ہے جب شیطان دل پہ قابو پاتا ہے، تو شیطان کو قریب نہیں پھٹکنے دینا. تو 3 دفعہ جب بھی دل گھبرائے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. دوسرا یہ ہے کہ انسان اس جگہ کو چینج کرے تاکہ اس کا ذہن بٹے. پھر یہ میت کی بخشش کی دعائیں ہیں، یہ انسان کو اپنے سارے فوت شدگان کے لیے پڑھنی چاہیے. پھر ایصال ثواب جو ہے، یعنی کہ فوت ہونے والے کے بعد میں انسان کیا کیا نیکی کے کام کرے کہ جس سے اس کو اس کی روح کو ثواب ملتا رہے. پھر یہ ایول آئی کے بارے میں ہے. پھر جو کوئی بیمار ہو اس کے پاس یہ کتاب ہونی چاہیے، پریئرز فار ہیلنگ، کہ کون کون سی دعائیں ہم کریں کہ صحت یاب ہو جائے. اور یہ حفاظت کی دعائیں ہیں، پروٹیکشن کی، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ اور اردو کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے. اب ایسے کوئی کچھ کہنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے تو موسٹ ویلکم. دیکھیے شیطان تو اسی وقت دور ہوتا ہے نا جب انسان وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو پھر شیطان بھاگتا ہے اس بندے سے. تو ان کو پیار سے دین کی بات سمجھائیں کہ اللہ کا حق کیا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا اس کا حق سب سے بڑا ہے. ہم دنیا میں جتنے لوگوں کو مرضی خوش کر لیں، جتنے مرضی بڑے بڑے کام کر لیں، لیکن اگر اس کو راضی کر کے نہیں گئے تو کچھ بھی نہیں کمایا. تو اس کے لیے پھر یہ کہ نماز، روزہ اور ان چیزوں کی طرف لائیں گے. تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے. تو اس میں پھر کوتاہی نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم بچوں کو تو کہتے رہے اور صبح فجر کے وقت خود سوتے رہے. جی پوچھنا تھا مجھے آپ سے کہ جیسے میں تھوڑا بیمار ہوں بہت، تو مجھ سے یہ ہو رہا ہے کہ میں جیسے فجر کے ٹائم میں اٹھ تو جاتی ہوں، اٹھ ہی رہتی ہوں، مگر مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا ہے. مطلب میں بالکل ہی جیسے کولیپس ہو جاتی باڈی. تو اگر بستر پہ پڑھ لیں نماز تو نہیں. اگر بالکل بھی اٹھا نہیں جاتا، یعنی کوئی آپ کے پاس ہے ہی نہیں جو اٹھائے آپ کو، پکڑ کے اٹھائے، ہاتھ پکڑ کے، تو اس صورت میں پھر ٹھیک ہے، جہاں بھی جس حال میں انسان پڑھ سکتا ہے. یہ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے. اور وضو کا وعدہ ہے کہ وضو اگر آپ مینٹین نہ کر سکے، جیسے میرے 7-8 مہینے کیمو تھراپی ہوئی ہے، میں وضو ہی نہیں مینٹین کر پا رہا. ابھی کیا وضو، پھر وضو نہیں مینٹین کر پا رہی، تو اس کا کیا کروں؟ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرنا ہوتا ہے بس. ہاں جی، ہر نماز کے لیے، یعنی کہ ایک وضو سے ایک نماز ہو جائے گی. جی، اگر پانی سے تکلیف بڑھ جائے، آپ کی بیماری بڑھے، ہلاکت کا ڈر ہو، پھر جی آپ سول تو جب فرشتے جان نکالتے ہیں نا تو ساتھ ہی کفن لے کر آتے ہیں اور وہ لے کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو مومن کی روحیں اوپر چلی جاتی ہیں، علیین میں چلی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل، دے ویٹ، کیونکہ وہ ہے انتظار کی جگہ. جیسے عمل ہوں گے اس طرح کے لوگوں کی کمپنی میں ہوں گے. اگر نیک والدین ہوں یا نیک آباء و اجداد ہوں تو ان سے بھی جا کے انسان ملتا ہے. نہیں، وہ باڈی کا کنیکشن روح کے ساتھ کر دیتے ہیں اور پھر انسان کو ہوش آ جاتی ہے اور وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دیتا ہے. اور اصل میں ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، یعنی روح کہاں ہے، باڈی کہاں ہے، ان کا کنیکشن کیسے ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں جیسے وائرلیس ہے، تو ایک چیز کہاں ہے، ایک انسان کہاں بیٹھا ہے اور دوسرا کہاں بیٹھا ہے، اور آپس میں سیل فون پہ بات کر رہے ہیں، بیچ میں تو کوئی کنیکشن نہیں، ویزیبل سین کنیکشن تو کوئی نہیں. تو اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بنا سکتا ہے. جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے تو جسم نہیں تھا، روح ڈومیننٹ تھی. دنیا میں جسم ڈومیننٹ ہے، ہم ہر چیز جسم سے کرتے ہیں. مرنے کے بعد پھر روح ڈومیننٹ ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ جب اٹھیں گے یعنی کہ حساب کتاب کے لیے تو جسم اور روح دونوں کے ساتھ پھر ہوگا.
جی اللہ تعالیٰ سے کمنٹ تو کیا برزخ میں گیا تھا اور جو ہے وہاں پر اچھی اور بری سب کی سب روحیں قیامت تک کے لیے جس نے آنا ہے وہ سب کی سب تھی، اور برزخ نہیں تھا وہ، برزخ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے. برزخ کا مطلب ہے انتظار کی جگہ اور پردہ، دنیا اور آخرت کے بیچ میں پردہ آ جاتا ہے. نہیں، برزخ میں سبھی برزخ میں ہوتے ہیں، لیکن برزخ کی دو طرح کی قسمیں ہیں، اچھے لوگوں کے علیین ہے اور جو برے ہیں ان کے سجین ہیں. دعا کر سکتے ہیں اس کے بعد، لیکن نماز اور قرآن ایسی چیز ہے جو کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا. جیسے میں اگر کہوں میں مصروف ہوں میری نماز تم پڑھ لو ذرا، نہیں پڑھ سکتے. جی، عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں. یہ جو پمفلٹ ہے نا یہ بہت فائدے کا ہے، ایصال ثواب کا. اس میں انگلش میں ہے، اردو میں بھی شاید ہو. تو ایصال ثواب کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری اس میں ڈیٹیلز مینشن کی ہوئی ہیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اوروں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ. ایک اور سوال ہے جی جو بڑا کنفیوژن کا ہے. یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں جیسے کہ فرض کرے میرا انتقال ہو گیا اور میں بچوں سے کیا کہوں کہ قبرستان میں جا کے کتنی دیر رکے. ان لوگ کہتے ہیں ادھر کھڑے ہو کے دعا پڑھ لو، سر کی طرف کھڑے ہو جاؤ قبرستان میں. میں نے اکثر دیکھا یہاں پہ قبرستان میں کہ کچھ لوگوں نے کہا ادھر پڑھیں دعا چار، کچھ لوگ ادھر کھڑے فاتحہ دعا پڑھ رہے ہیں کہ ادھر سورہ بقرہ پڑھ لیں ادھر. یہ تو یہ کیا سورت پڑھنے کا تو وہ وقت نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، یعنی اس میں قرآن پڑھتے رہتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ یعنی اس میں قرآن پڑھتے رہو. یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، قبرستان میں صرف جب وہ دفن کر کے تھوڑی دیر دعا کر کے کہ اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے تو اس کی ثابت قدمی کی دعا کر کے پھر وہاں سے چلے جائیں بس. ٹھیک ہے، اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ